الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا من بدا جمالك من كل ما بدا وعلى هذا جان مقدس مرافنا ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صرف قدرت ہے، کوئی رمز کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ مٹھل منٹھار مجنی کی حقیقت حال کیا کچھ دی، جویں مخلوق وچ رہ دے اویں رب نال کیا کچھ دی۔ شکل بشری کا حص اولا جویں قرآن تے چولا، بتا اکھ وچ پوری کھولا بٹا پڑوال کیا کچھ دی۔ ادی گفتار قال اللہ ادا دیدار وجہ اللہ، توڑے صدوے دے عبداللہ ادے گھر جان کیا کچھ دی۔ ادا بتا ہوئے خالق سنا کیا کر سکے پائے، میں اپنی ہستی دے لائق وجہ گھڑیال کیا کچھ دی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ازل سے چل رہا ہے دور شاہانہ محمد کا، ازل سے چل رہا ہے دور شاہانہ محمد کا، چلکتا رہتا ہے لبریز پیمانہ محمد کا۔ غنیوں میں نوا پی کر دعا دیتے ہیں یا اللہ، قیامت تک رہے آباد میں خانہ محمد کا۔ اور الہی حشر میں فائق قبر سے جھومتا نکلے، الہی حشر میں فائق قبر سے جھومتا نکلے، کہے سب لوگ وہ آیا ہے مستانہ محمد کا، کہے سب لوگ وہ آیا ہے مستانہ محمد کا۔ ذات دی وقت ذات کے چند اشعار میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنے دا نام سوہنا سوہنا، سوہنے دا نام سوہنا، ہر مرض دی دوا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولو بھر دے نے سب دی جھولی، در در تو اور منگدا منگدا، در در تو اور منگدا،
جو آپ کا گدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سوہنے دا نام سوہنا سوہنا سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوا ہے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال اذان وچ بھی نالے تے نماز وچ بھی نالے اذان وچ بھی نالے تے نماز وچ بھی نالے رب ایس تو جدا نہیں رب ایس تو جدا نہیں رب تو نہیں جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سوہنے دا نام سوہنا سوہنا سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوا ہے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے میرے دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت و سلامت رکھے جو آیات کریمہ میں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سی آج میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی ہے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں اور درود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی نارائن کتاب میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان حرف تحقیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود بھیجتے ہیں کیا کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں اللہ اور فرشتے کیا کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں اور ہمارے لیے حکم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کے لیے حکم کیا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا تم نے درود بھی پڑھنا ہے وسلموا تسلیما اور سلام بھی پڑھنا ہے یعنی درود و سلام ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں یہ قرآن کی آیات ہے اور اس کا بالکل ترجمہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں درود بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ درود اور سلام پڑھیں سلو درود ہے علیہ وسلموا تسلیما سلام بھی ساتھ پڑھیں یہ ہمارے لیے حکم ہے ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ آپ نے درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اسی آیات میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کا حکم دیا ہمارے لیے
کیونکہ خالی درود اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں۔ درود کی فضیلتیں آپ کافی دفعہ سن چکے ہیں۔ ایک تو حدیث مبارکہ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا محبت کے ساتھ زندگی میں، پھر قیامت کے دن جتنا وہ مجھ سے درود پڑھتا ہوگا وہ میرے نزدیک ہوگا۔ قیامت کے دن وہ میرے نزدیک ترین وہی شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن حضور کا قرب حاصل ہوگا اس بندے کو جو بندہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ ایک اور آیت مبارکہ حدیث مبارکہ کے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ بندہ جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، وہ بندہ جو دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے کے دونوں آنکھوں کے درمیان، ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے۔ جو بندہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود پڑھے، وہ بندہ اس بندے کے دونوں آنکھوں کے درمیان، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ حضرات محترم، آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، پیاری پیاری حدیث مبارکہ سنیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پل صراط سے گزر رہا تھا اور وہ میرا امتی تھا۔ وہ شخص کبھی گرتا، کبھی لٹک جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا، پریشان تھا، گزر رہا تھا، بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں وہ گرا اور لٹک کے کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ جو اس نے دنیا میں مجھ پر درود پڑھا تھا وہ درود وہاں پہنچا، اس کو سیدھا پل صراط پہ کھڑا کر دیا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے وہ درود وہاں پہ پہنچا، اس کو سیدھا پل صراط پہ کھڑا کر دیا۔ وہ بندہ، وہ امتی پل صراط سے گزر گیا، پھر پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو میرے درود نے کہا میں وہ درود ہوں جو دنیا میں تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ پڑھا تھا۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ درود پاک جب بھی پڑھے میرے آقا فرماتے ہیں ادھورا نہ پڑھے، ادھورا درود پاک نہ پڑھے، کٹا ہوا درود پاک نہ پڑھے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ درود، کٹا ہوا درود یا ادھورا درود کون سا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھے تو وہ کٹا ہوا درود نہ پڑھے، وہ کٹا ہوا درود وہ ہے جس میں میرا ذکر ہو، میری آل کا ذکر نہ ہو۔ جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو وہ درود ادھورا درود ہے، کٹا ہوا درود ہے، نہ مکمل درود ہے۔ تو پتہ چلا جب درود پڑھے بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام مبارک اس میں گرامی آ جائے تو ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم درود پڑھیں۔ ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم حضور کی ذات پہ درود پڑھیں۔ جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے جب بھی نام آئے تو ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود پڑھیں۔ اور کچھ علماء نے لکھا ایک مرتبہ واجب ہے،
کہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے واجب ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہر مرتبہ پڑھے تو وہ مستحب ہے۔ ہر مرتبہ جب بھی ایک ذکر ہو رہا ہے، عالم تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، تو جب بھی حضور کا نام آتا ہے ہر وقت درود پڑھنا، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، اور اسی میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ آپ بھی یاد رکھیں، آپ بھی جب جمعے پہ کچھ بزرگ حضرات جلدی آ جاتے ہیں، نہیں تو کچھ تو اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ خطبے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جس نے، میرے آقا نے فرمایا، جس نے خطبہ توجہ کے ساتھ نہیں سنا اس کی نماز نہیں تھی۔ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ گھر سے ہی اس وقت ہی نکلتے ہیں جب ہم خطبہ شروع کرتے ہیں، تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسجد میں بھی آتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، وہ خطبے کے ٹائم ہی آتے ہیں، اور پھر خطبے کے ٹائم آئیں گے، پھر آتے ہی گھڑی کو دیکھیں گے، آتے ہی گھڑی کو دیکھیں مولوی صاحب نے ٹائم آگے تو نہیں کر دیا۔ حضرات محترم، کم از کم ہمیں چاہیے، دیکھیں ہر مسلمان مرد عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ ہم دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں مسائل کا پتہ کیسے چلے گا، حرام حلال کا پتہ کیسے چلے گا، زنا کرتے ہیں اس کے گناہ کا پتہ، اس کے عذاب کا پتہ کیسے چلے گا، شراب پیئیں گے شراب کے گناہ کا یا اس کے جو حد لگتی ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ حضرات مطلب یہ دین کی دوری ہے، جب ہم نہیں جاتے تو پھر ہمارے بچے بھی پھر نہیں آتے، تو ہم نے بھی وہی ٹائم بنایا ہوا ہے کہ جب خطبہ شروع ہوگا تو ہم دوڑ کے آئیں گے، دوسروں کو پتہ چلے گا یار بندہ نماز پڑھنے کے لیے دوڑ کے جا رہا ہے۔ حضرات محترم، ہفتے میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے، اور یہ جمعے کا دن برکت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، تو جمعے کے دن تو ہمیں ساری مصروفیات کو چھوڑ کر کچھ لمحہ، یاد رکھیں جو آپ حدیث پاک سنتے ہیں نا، یہ کچھ لمحہ بیٹھ کر ساری رات نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ساری رات آپ نفلی عبادت کریں اور کچھ لمحہ دین سیکھیں، حدیث پاک سنیں، دین سیکھیں، یہ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن ہم یہ چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں جمعے کے دن، حالانکہ کاروبار، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کاروبار بھی بند کرتے ہیں، کاروبار بھی ان کا بند ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خطبہ، ان کو پتہ ہے کہ قاری صاحب کا خطبہ لمبا کرنا ہے، تو ہم اسی وقت اٹھیں گے، وہ وضو کریں گے، پھر پہنچ جاتے ہیں، ہمارے اللہ اکبر تک وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ آ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر حضور کی حدیث مبارکہ سے دیکھا جائے تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے خطبہ نہیں سنا اس کی نماز نہیں۔ کچھ لوگ تو آ کے نا خطبے کے دوران ہی سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے سنتیں پڑھنے ہیں، سنتوں کا ہم ٹائم بھی دیتے ہیں، اگر آپ نے سنتیں پڑھی آپ جلدی آ جایا کریں۔ حضرات محترم، یہ خاص خیال رکھا کریں، یہ بھی آپ ثواب، یہ نیکیاں آپ کے پلے میں پڑیں گی جو آپ آ کے بیٹھتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، کہ لمحہ آپ کے لیے کچھ اچھی بات بھی سن لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے، یہ تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جس وقت آنے دیں، کچھ جلدی آ جاتے ہیں، کچھ لیٹ آتے ہیں، کچھ آتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بعد میں نماز، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی ہے میں دعا نہیں مانگی اللہ سے تو وہ نماز بھی اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دعا مانگنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین مدین پر، دین کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے۔